السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت 11ویں سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 13 ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے۔ اب ہم سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، لیست اليہود على شیء، یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو آسمانی کتاب کا علم نہیں جانتے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اب قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ایسا نامعقول اختلاف، یہود و نصارہ کے نامعقول اختلافات کی وجہ سے اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بنیاد ہے اور یہودیت بھی اصل ہے۔ حق اور صحیح بس ہماری بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا کہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک ہی کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے، اس کی اطاعت و فرمان برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، چاہے کسی مذہب میں حاصل ہو۔ حقیقتی دین مذہب کو فراموش کر کے یا پس پش ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرمان برداری کا قصد درست کر لے، مگر اطاعت و فرمان برداری اور عبادت کی طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گڑھ لے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت اور امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے اور متعین کیے۔ پہلی بات بلا من اسلم کے ذریعے اور دوسری وہو محسن کے ذریعے واضح کی گئی۔ جس نے اسلام قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو جنت میں جائے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکے، یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اس کے نام پاک کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو، وہ اس سے منع فرمائے، اس سے وہ منع کرتے۔ اور یہ تو ایک واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے، ومن اظلم سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا اہل کتاب ہونے کے باوجود انہوں نے بیت المقدس سے لوگوں کو منع کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب شام و عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں
کے قبضہ میں رہا. پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا. تاآن کی 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا. رومی نصارہ کی گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی نازل ہوئی. ومن اظلم ممن یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ ان مساجد میں داخل ہو الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، لہذا تم جس طرح رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی اللہ کی ذات ہے. ہم انشاءاللہ تعالی دوسری پارے میں اس کی تفصیل کریں گے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہوا ہے. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہوا ہے. مشرکین نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، نہیں، بلکہ وہ اس تہمت سے پاک ہے. اللہ اس تہمت سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے فرمان بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے بس اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں لولا يكلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیت، یا ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح سے ان کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی. من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. مثل قولہم، انہی کی سی بات. تشابہت قلوبہم، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہو گئی ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقینا ہم نے تو آیات واضح کر دی ہے لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے. اس میں بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود، اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ولن نصارى، اور نہیں نصارى آپ سے راضی ہوں گے. حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان ھدی اللہ هو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقت ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے مخاطب اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے.
اس آیت سے پہلے کی آیت میں معاندین اہل کتاب کا ذکر اور مخالفین کے ایمان سے کل مایوسی کا بیان تھا۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے، جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لیا۔ اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اولئک یؤمنون بہ، جس کی تلاوت کہا ہے کہ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے